بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے، اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، جو کچھ بنایا آپ نے یہ سب بے فائدہ نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، بس آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کو یاد کرنے والا مجاہد اور شہید سے بھی افضل ہے۔ محترم جناب سید سرفراز شاہ اپنی کتاب فقیر رنگ میں فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سے انسان کی روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے، اور روح میں جتنی لطافت زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی پرواز بلند ہوگی۔ جب ہم اپنی روح سے مطابقت رکھتا ہوا کوئی اسم یا اسماء الہیہ پڑھتے ہیں تو ہمارا جسم مثالی یا ہمزاد یا ہیولا طاقتور ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم ایسا کوئی اسم پڑھتے ہیں جو ہماری روح یا جسم کے بنیادی عناصر سے نہ مطابقت رکھتا ہو اور نہ مخالفت رکھتا ہو تو اس ذکر سے ہمارے جسم مثالی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچتا، البتہ پڑھائی کا ثواب یا اجر ضرور ملتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم خود ہی کوئی ایسا ذکر شروع کر دیتے ہیں کہ وہ الفاظ، وہ اسماء الہیہ ہمارے جسم مثالی یا ہمزاد کی فریکوینسی سے مطابقت نہیں رکھتے بلکہ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جسم مثالی سے مزاحمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس باہمی ٹکراؤ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان فرسٹریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان میں بے چینی اور بے سکونی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات فوبیا بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کتابوں یا رسالوں کو پڑھ کر رہنما یا استاد کے بغیر کوئی ذکر، اذکار، کوئی وظیفہ، کوئی چلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 20-22 سال کی عمر میں صبح و شام دن رات میں 40-42 وظائف کرتا تھا۔ مرشد کریم سید یعقوب علی شاہ کی غلامی میں آنے کے بعد مرشد کریم نے تمام وظائف ترک کروا دیے۔ ترک کروانے پر مجھے بہت تکلیف ہوئی کیونکہ عادت بن چکی تھی، لیکن مرشد کریم کے حکم کی تعمیل بے حد ضروری تھی۔ پھر مرشد نے مجھے صرف ایک حرف پڑھنے کو دیا، اور اس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پہلے روز نماز ظہر کے بعد پڑھنا شروع کیا اور مغرب کی اذان کے وقت ختم ہوا۔ بعد ازاں پریکٹس ہو جانے پر ایک حرف پر مشتمل یہ وظیفہ 1 گھنٹہ 10 منٹ میں مکمل ہونے لگا، اور اس سے وہ اثرات حاصل ہوئے جو 40-42 وظائف صبح و شام کرنے اور تہجد کے وقت اٹھنے کے باوجود نظر نہیں آئے۔ لہٰذا صرف وہ ذکر، اذکار یا وظائف کریں جو مرشد کی طرف سے عطا کیے گئے ہوں اور اجازت ملی ہو۔ ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ رویے بہتر بنانا بھی ضروری ہے۔ رویوں میں غیبت، حق تلفی، دل آزاری، حسد، انتقام، تکبر، گلہ شکوہ، غصہ جیسی اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔